بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 906 906 اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، 38 اور 39، 38 and 39۔ سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وَيَصْنَعُ، اور وہ نوح بناتا تھا، الفلک کشتی، وکلما، اور جب بھی، مرہ گزرتے، علیہ اس کے پاس سے، ملأ من قومی اس کی قوم کے سردار، سخیرو تو وہ مذاق اڑاتے تھے، منہ اس سے، قال اس سے حضرت نوح نے کہا، ان اگر تسخرو آج تم مذاق کرتے ہو، منا ہم سے، فإنا تو بے شک ہم بھی، نسخر ایک روز مذاق کریں گے، منکم تم سے، کما جس طرح، تسخرون تم مذاق کرتے ہو، فسوف تعلمون چنانچہ ان قریب تم جان لو گے، من کون شخص ہے، یاتی ہی آتا ہے اس پر، عذاب ایسا عذاب، یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا دنیا میں، ویحل اور اترے گا، علیہ اس پر، عذاب مقیم دائمی عذاب۔ ترجمہ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو، اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور وہ کشتی بنا رہے تھے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے تھے تو ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ تیسری بات، وہ جواب دیتے تھے کہ اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو بلا شبہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ چوتھی بات، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے۔ پانچویں بات، جو اس کو رسوا کر دے گا، اور چھٹویں بات، اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ بزرگان محترم، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دیا۔ جب بھی ان کی قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے اور دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی کشتی بنانے کا یہ عمل قوم کے سرداروں کو اچنبھا لگتا تھا، وہ جھٹلا رہے تھے اس بات کو کہ انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ مذاق اڑاتے ہوئے قوم کے یہ سردار طرح طرح کی باتیں کہتے تھے۔ کوئی کہتا کہ تم تو اس کشتی میں پر بیٹھ کر محفوظ ہو جاؤ گے، کوئی کہتا کہ یہ کشتی خشکی میں کیسے چلے گی، ظاہر ہے کہ اس قدر پانی کا دور دور تک تصور بھی نہیں تھا۔ اس لیے قوم کے ان سرداروں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس قدر پانی آئے گا کہ یہ سب ڈوب جائیں گے۔ کوئی حضرت نوح علیہ السلام سے کہتا کہ ابھی تک تو تم نبی تھے، بڑے کب سے بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب، سخت ترین وعید اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ دیا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہنس رہے ہو تو بلا شبہ ہم بھی ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنسی کر رہے ہو۔ یعنی تمہارے گمان کے مطابق ایک ایسی چیز کے بنانے پر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ چیز کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں کی خشک سرزمین کی کشتی کا کیا لینا دینا، کشتی سے خشکی کا کیا رشتہ ہے؟ تو یاد رکھو کہ آج تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اب طوفان آ جائے گا اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، اور ہم تو کشتی پر سوار رہیں گے اور تم ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہے ہوں گے۔ اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ ہم تم پر جب آخرت میں تم اس جرم کے بدلے میں عذاب میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ قوموں نے دیگر نبیوں کے اس کا بھی مذاق اڑایا ہے، مختلف قوموں نے نبیوں کا مذاق اڑایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پیغمبر آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ عن قریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات بھی صاف بتلا دی کہ جب ہمارا کام پورا ہو جائے گا، یعنی کشتی سازی کا کام مکمل ہو جائے گا اور طوفان آ جائے گا اور ہم سب کشتی پر سوار ہو جائیں گے، اور جب تم سب ڈوب رہے ہوں گے اس وقت تمہیں پتا چل جائے گا کہ دنیا میں کس پر وہ عذاب آیا جس سے اس کی ذلت ہو، اور یہ غرق ہونا تو دنیا کا عذاب ہے، اس کے علاوہ آخرت میں دائمی اور ابدی جو عذاب ہوگا وہ اس سے زیادہ دردناک ہوگا۔ قرآن مجید میں مجرموں کے لیے دنیا کی رسوائی اور قیامت کے دن عذاب کی بات دیگر مقامات میں بھی کہی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خاری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب۔ سورہ حج کی آیت نمبر 9 میں یوں کہا گیا لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔